مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 6 جون یعنی کہ 6/6/2019 کی تاریخ ہے۔ آج سے 3 دن کے بعد ہم عید پینتیکوست کو منائیں گے، اور پینتیکوست کس اہمیت کا حامل ہے ہم اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پینتیکوست کا جو ہم اعمال کی کتاب میں نزول دیکھتے ہیں، روح القدس کا پینتیکوست کے دن جو ہوا، اس پر بڑے عجیب طور سے ہم نے کلام مقدس کی گواہی کو پڑھا ہے کہ کس طرح روح القدس نے بڑے عجیب طور سے 120 کی جماعت کو استعمال کیا اور تمام روح زمین کے رہنے والے لوگوں کو، مختلف زبان بولنے والے لوگوں کو خدا کے بڑے کاموں کی گواہی اور اس کے کلام کی خوشخبری سنائی۔ ہم ان باتوں کو دیکھیں گے، اور آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ چند دنوں تک ایک اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور میرے سامنے اس وقت کلام مقدس موجود ہے، اور ہم کلام مقدس میں سے ایک ایسے واقعے کو پڑھیں گے جس کو ہم پینتیکوست کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ آیا یہ پینتیکوست سے اس کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ آئیے ہم کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک پڑھتے ہیں، اور کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے: اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں، اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، اور جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اسی لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ ہم کلام مقدس میں سے جس واقعے کو پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم نمرود سے بھی منسوب کرتے ہیں، اور نمرود کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں کلام مقدس کے علاوہ سننے کو ملتی ہیں، اور بہت ساری اس کے بارے میں عجیب باتیں ایسی ہیں جن کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نمرود ایک ایسا حاکم ٹھہرا جو دنیا کا پہلا ڈکٹیٹر تھا، جو ایک جنگجو مرد تھا اور بڑا قوت والا تھا۔ کلام مقدس اس بات کی گواہی دیتا ہے وہ شکاری تھا، لیکن شنار کی سرزمین جسے آج ہم دور حاضر میں بابل کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ وہاں پر زبانوں میں اختلاف خداوند کی طرف سے ڈالا گیا، یہ واقعہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جن سے نوح کے نسل میں سے، طوفان میں سے بچ نکلنے والی نسل جو حام سم یافت سے پیدا ہوئی، وہ خدا سے واقف تھے کہ یا نہیں تھے؟ ان باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ خدا سے واقف ہوں، لیکن وہ خدا کی
پرستش، تعظیم اور اس کے جلال کو جاننے سے نہ واقف۔ انہوں نے اپنے لیے ایک شہر بنانے کی سوچ اپنے دلوں کے اندر ڈالی، ہم ایک ایسا شہر بنائیں گے، اس کے اندر ایک ایسا برج ہوگا جو ہمارے نام کو اس روئے زمین پر ممتاز کرائے گا، اور ہم پھر سے اس روئے زمین پر تتر بتر نہ ہوں گے۔ لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ خدا اس برج کو دیکھنے کے لیے اترا، اور اس نے کہا کہ یہ تو کسی بھی کام کو کرنے سے باز نہ رہیں گے، جو یہ ارادہ کریں گے وہ کر لیں گے۔ ہم خدا کو جانتے ہیں، خداوند کی قدرت انسانوں سے بہت اوپر ہے۔ دنیا کے تمام افراد اس وقت 7 ارب 80 کروڑ آبادی مل کر بھی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہم مخلوق ہیں۔ خداوند چونکہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی نوبت نجات تک پہنچے، اس نے ان لوگوں کو پھر سے نہ مارا بلکہ ان کے روئے زمین کے اوپر تتر بتر کر دیا، پراگندہ کر دیا۔ وہ روح زمین کے اوپر پھیل گئے، ان کی زبانوں کے اندر اختلاف پڑ گئے۔ اور شنار کے اس مقام پر، اس میدان میں جہاں پر برج تعمیر کیا گیا، وہاں سے ان کو پراگندہ کر دیا۔ کسی کو کسی کی زبان سمجھ نہیں آتی، اور لوگ روئے زمین کے اوپر پراگندہ ہوئے۔ اب جب کہ زبانیں تبدیل ہو چکی تھی، کوئی کسی کو جانتا نہیں، جانتے بے شک تھے، لیکن عین ممکن ہے کہ 2 بھائی ایک ہی مقام پر یعنی کہ برج کے اوپر کھڑے تھے، ان کی زبانوں میں اختلاف پڑ گیا۔ ایک بھائی دوسرے سے بات کرتا تھا، دوسرا اس سے بات کرتا تھا، دونوں کو کسی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب آپ کسی شخص کی زبان سے واقف ہی نہیں ہیں، تب آپ اس کے ساتھ کیا تعلق رکھیں؟ وہ تمام روئے زمین کے اوپر پراگندہ ہو گئے، ہر کسی نے اپنے لیے اپنی ضرورت کے مطابق علاقے کو پسند کیا، اور وہ وہاں پر چلے گئے۔ اور وہ خدا سے واقف تو تھے لیکن خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ کلام مقدس کے علاوہ جو سے مسپوتامیہ اور بابل کی لائبریریز، جو سی بہت بڑی اپنے وقت کی لائبریری تھی، جہاں پر پتھر کی تختیاں ملی ہیں جن کے اوپر لٹریچر درج ہے، ان کی تحقیق جو ابھی تک آئی، جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، آن لائن موجود ہے، آپ اسے آن لائن گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے مطابق جو برج تعمیر کیا جا رہا تھا وہ زیگوریٹ تھا۔ زیگوریٹ ایک ایسی بلڈنگ ہے، ایسی عمارت ہے یا ایسا برج ہے جس کے ٹاپ کے اوپر ایک مزار ٹائپ یا مندر بنایا گیا تھا، کسی ایسی دیوتا قسم کی چیز کے لیے، دیوتاؤں کے لیے، تاکہ ان کی پوجا کی جا سکے۔ وہ خدا سے ناواقف ہو چکے، اور خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا اور انہیں روئے زمین کے اوپر پراگندہ کیا، مگر خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کو کچھ عرصہ کے بعد منتخب کیا، اور خداوند کی آواز کو ابراہیم نے پہچانا کہ یہ حقیقی خدا ہے، یہی اس کے لیے راست بازی کی نہیں۔ اور خدا نے
ہمیں خروج کی کتاب کے اندر ایک آیت ملتی ہے کہ تم قوموں میں سے قوم نہ تھے اور تمہارا شمار قوموں میں سے کم تھا، پر میں نے تمہیں چن لیا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو چنا کہ وہ میرے لوگ ہوں، معاف کیجیے گا، کہ وہ میرے لوگ ہوں اور میں ان کا خدا ہوں۔ یہوہ پاک خدا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا، دیگر اقوام کا خدا نہیں ہے۔ ان تمام اقوام کو جن کو خدا نے بابل کی سرزمین پر پراگندہ کیا تھا، ان کو خدا نے اپنے سامنے سے خارج کر دیا۔ ایک قسم میں یونیکلی طور پہ کچھ ٹیکسٹ کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں خدا نے ان قوموں کو طلاق دے، اور خدا نے اپنے لیے بنی اسرائیل کو منتخب کیا۔ اور پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، کلام مقدس میں اپنی بیوی ہونے کا درجہ بنی اسرائیل کو دیتا ہے، کیونکہ خدا تمام اقوام کو اپنے سے دور کر چکا تھا، اپنے سے خارج کر چکا تھا اپنی حضوری سے، کیونکہ ان کے تمام تر کام اس کے بزرگی کے، اس کے کلام کے برعکس تھے، اس کی ذات کے برعکس تھے، کیونکہ انسان کے اندر گناہ سرایت کرتا ہے۔ حالانکہ خدا کا کلام ہمیں پیدائش کی کتاب میں بتاتا ہے کہ خدا کو اس کے دل کے موافق نوح خالص مل چکا، لیکن اس کی اولاد کے اندر پھر گناہ کی سرایت، افزائش اس طور پہ ہوئی کہ خدا کو پھر بابل کے برج پہ اترنا پڑا، ان کے کام کو دیکھنا کہ وہ کر کیا رہے۔ زبانوں کا اختلاف بابل کے برج پہ پیدا ہوا، اسی لیے اس کا نام بابل پڑا، اس سے پہلے اس کا نام شنار تھا۔ ابراہیم کو خدا نے منتخب کیا اور اس کی نسل کے ساتھ وعدے اور تمام عہد باندھے، جو تجھے برکت دے گا اس کو میں برکت دوں گا، جو تجھے لعنت کرے گا اس پر میں لعنت کروں گا۔ تیری نسل آسمان کے ستارے اور زمین کی ریت کے برابر ہوں گے، ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا تعلق پینتی کوس سے کس؟ تمام اقوام خدا کی حدود سے باہر تھی، خدا ان کے اوپر رحم نہیں کرتا تھا، تمام غیر اقوام کا احاطہ ہیکل کے اندر خدا کے جلال کے پاس سب سے باہر تھا، وہ خدا کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن خدا نے بنی اسرائیل کے ذریعے سے، جسے اس نے اپنی بیوی کا خطاب دیا تھا، اس میں سے اپنے بیٹے کو تولد کیا، اور کنواری حاملہ ہوئی اور اس نے بیٹا جنا اور اس کا نام عمانویل، یعنی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور 40 روز تک قریب 500 افراد کے اوپر ظاہر ہوا، اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں کو ایک حکم دیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے ٹھہرے رہو۔ وہ تمام لوگ
خداوند کے حکم کے مطابق ایک جگہ پر متفق ہو کر ٹھہرے، انہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ ان کے لیے سب سے بڑی عظیم بات یہ تھی کہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے احکام کو پورا کریں، اور ان کو خداوند کی طرف سے روح القدس کا بپتسمہ ہو۔ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان میں سے ہر ایک کے اوپر آ کر ٹھہر گئیں، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ جس وقت یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، اس وقت عید پینتی کوست کا وقت تھا، جو اسرائیلیوں کی دوسری بڑی عید ہے۔ ایک پہلی فسح کی عید اور دوسری بڑی عید کے طور پر پینتی کوست کو یعنی شبوت کو مناتے تھے، اور پوری دنیا کے علاقوں سے مختلف زبانیں بولنے والے بنی اسرائیل کے شہر، یہودیہ کے شہر یروشلم میں موجود تھے، اور جب ان کے اوپر آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں آ ٹھہری، وہ طرح طرح کی زبانیں بولتے تھے۔ دنیا کے لوگ جو پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے تھے، ہر ایک کو اپنے علاقے کی زبان سنائی دیتی۔ یہ نہ زور سے نہ قوت سے بلکہ خدا کے روح سے ہو جائے۔ جو اقوام تمام عہدوں سے وعدوں سے خارج تھی، غیر قوم، نامختون لوگ خدا کے عہد میں شامل ہونے کے لیے بلا لیے۔ انہوں نے اپنی علاقائی زبانوں میں وہ تمام بڑے کام جو خدا نے کیے تھے سنے، اور ان کے دلوں پر ٹھیس پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں۔ پطرس نے کہا توبہ کرو، مسیح پر ایمان لے کرو۔ پینتی کوست کا اصل مقصد معذرت ہوں، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ کے جلال کو ظاہر کرنا۔ پینتی کوست کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا نشان مل جائے کہ آیا ہم منتخب ہوئے ہیں کہ نہیں۔ میں غیر قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں اسرائیلی نہیں ہوں، میں نامختون ہوں، میں مختونوں کی فہرست میں شمار نہیں ہوتا، لیکن خدا باپ نے مجھے وہ زبان بخش دی جو خدا کی زبان ہے، اور میری زبان جو تبدیل تھی، اس تبدیل زبان کو ہی خدا نے اپنے لیے مقرر کر، کیونکہ جہاں تیری جوتی کا تلوا ٹکے گا وہ میں تجھے دے دوں گا، تو مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا، تو اپنا منہ کھول میں تیرے منہ کو بھر دوں گا۔ خدا باپ کا ازلی ارادہ جو وہ اپنی ذات میں پوشیدہ رکھتا تھا، پینتی کوست کے دن ظاہر ہو گیا کہ ان تمام اقوام کو، ان تمام لوگوں کو جن کو خدا نے اپنے سے دور کر دیا، روئے زمین پر پراگندہ کر دیا، ان کو اپنے عہدوں میں شامل کر دیا، ان کو مسیح یسوع کی خوشخبری، مسیح یسوع کی نجات کی نوید دے دے۔ اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے مسیح کی صلیب کو پیش کی، اس کی مصلوبیت کو پیش کی۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم مسیح کی اس قدرت کو جان سکیں؟
کیا ہم واقعی ان وعدوں میں، ان عہدوں میں شریک ہو چکے ہیں؟ کیا ہم واقعی خدا کی فرزندوں کی فہرست میں شمار ہو چکے ہیں؟ مسیح یسوع خدا کا اکلوتا بیٹا خدا کی مرضی کو زمین پہ پورا کرتا رہا، اور اب ہم، جب کہ ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں تھا، ہمیں علم ہے کہ ہم طبعی طور پہ ہلاکت غضب کے فرزند تھے، تو کیا ہمیں کس طور پہ خداوند کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے؟ ہماری وفاداری کا پیمانہ کیا ہے؟ یسوع مسیح یہاں تک وفادار رہا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت کو برداشت کیا۔ معذرت خواہوں جی، طبیعت ٹھیک نہیں میری، لیکن سارا جلال خداون کا ہے، یہ سانسیں خداون کی ہیں۔ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو زندگی کا تاج تو چلے۔ ہم اس 35 اگست کو جو 9 تاریخ کو ہے، اپنے اندر کیا ڈٹرمنیشن، کیا ایک ایم رکھتے ہیں اس 35 اگست کے لیے، اس کو اپنے دلوں میں مضبوط کریں، تاکہ خداوند کا جلال، یسوع مسیح کی قدرت ہماری زندگیوں میں اس طور پہ ظاہر ہو جس طرح کہ خداوند خدا چاہتا ہے، اس طور پہ نہیں کہ جس طرح ہماری مرضی ہے۔ انسان کی مرضی ہمیشہ، جسم کی نیت موت ہے۔ پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں گناہ کے ہاتھوں بکا ہوں، مجھے اپنے اعضاء میں ایک مختلف شریعت نظر آتی ہے جو میرے جسم میں فساد پیدا کرتی ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی روشوں کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھیں کہ آیا ہم ایمان پر قائم ہیں، آیا ہمارے میں مسیح یسوع موجود ہے؟ اگر مسیح موجود نہیں تو نامقبول ٹھہرے۔ جس میں مسیح یسوع نہیں اس میں خدا کا روح نہیں۔ اس 35 اگست پہ خدا کے روح کو اپنے اندر آنے کی دعوت، کیونکہ جو اپنے دروازے کو کھولے گا، یسوع مسیح اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھائے گا، اور وہ اس کے ساتھ۔ جب تک اپنے دلوں کو بند کیے رکھیں گے، اپنے آپ کو بند رکھیں گے، تو ہماری زندگی میں مسیح کی قدرت، مسیح کا جلال اور پاک روح کی تمام تاثیریں کبھی عیاں نہیں ہوں۔ اور پالوس رسول اس بات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ مٹی کے برتن میں بیش قیمت خزانہ رکھا ہے۔ جب تک وہ عورت مرتبان کو اندر لائی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر جٹا ماسی کا عطر ہے۔ جب اس نے اس مرتبان کو اس کے اوپر انڈیلا، تب ان کو پتا چلا کہ اس کے اندر تو جٹا ماسی کا عطر تھا۔ جب تک آپ بند ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نور کے فرزند ہیں یا تاریکی۔ اپنے دلوں کو کھولیں، پاک روح کو نہایت معذرت خواہوں دعوت دیجیے کہ وہ آپ کی زندگیوں میں آ کر کنٹرول کر لے اور ہمیں مسیح کی باتیں یاد دلائے اور آئندہ کی خبر دے۔
कलाम मुक़द्दस आपकी ज़िंदगियों को बरकतों से भर दे। आमीन। आए हम मिलकर दुआ करते हैं। मसीह यसू में ज़िंदा जलाली खुदा बाप तेरा शुक्र और तारीफ़ करता हूँ। तू जो भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और ऐ बाप, हम जानते हैं कि तेरा कलाम टल नहीं सकता। तेरे कलाम में से एक शोशा, एक नुक्ता भी टल नहीं सकता, क्योंकि ऐ खुदा तू अपने कलाम को हर एक चीज़ से ज़्यादा तरजीह देता, इज्जत देता। तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर बस जाए और हम तेरे कलाम से भर जाएं, ताकि यीशु मसीह का जलाल, उसकी ज़ात हम में से आया हो। सुनने वाले तमाम अफराद के लिए, तमाम बेटे बेटियों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, यीशु मसीह का जलाल, उसकी कुदरत, उसके नाम की कुदरत इनकी ज़िंदगियों में उंडेल। और हर एक बीमारी जो इनके जिस्मों के अंदर तासीर करती है, हर किस्म के पट्ठों की बीमारी, दर्दों की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस, जिगर के अमराज, कैंसर, मूजी अमराज जो उनके जिस्मों के अंदर सरायत करते हैं, हड्डियों के अमराज, उन्हें यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूँ, इनके बदनों को छोड़कर जाते रहें। अबलीस के सारे बंधन खुल जाएं, क्योंकि यीशु मसीह में आज़ादी बख्शने के लिए आया। उन यीशु के लहू को इनके बदनों पर मांग लेता हूँ, ताकि खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर, तेरी कुदरत के अंदर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह के जलाली और पाक नाम। आमीन। जी, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मैं ये अपने लिए नहीं शेयर कर रहा, ये वो आग है जो मुझ में लगी है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच।